اس قانون میں کوئی بھی سیکرڈ کاؤ یعنی کہ وہ مقدس گائے اس قانون میں کوئی نہیں ہے۔ یہ جو کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، جس کی وجہ سے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی ہر ملک میں ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور وہ ہوتی کیا ہے؟ کرپشن ہے۔ تو میں نے بہت سی ڈیفینیشنز اس کی دیکھی ہیں کرپشن کی، اور آپ کی آسانی کے لیے میں وضاحت کرتا چلوں کہ ہر وہ فعل جس سے کہ کسی کو کوئی ناجائز فائدہ ہو یا ناجائز نقصان ہو اور جس کی کہ قانون اجازت نہ دیتا ہو، تو سمپل ورڈز میں اس کو ہم کرپشن کہتے ہیں۔ اور ساری دنیا میں بڑی اسٹرانگ ریئلائزیشن ہے، بہت اسٹرانگ ایک احساس پیدا ہو چکا ہے ساری دنیا میں، اب سے نہیں، تقریباً کو پچھلے کوئی 30-40 سالوں سے۔ اور اسی وجہ سے اقوام متحدہ نے اس میں خود بہت انٹرسٹ لیا، اور انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن 2004 ایک انسٹرومنٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اور تمام دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس کے سگنیٹری ہیں، اور پاکستان سگنیٹری بھی ہے، اور پاکستان اس کو ریٹیفائی بھی کیا تھا۔ اور اب پاکستان نے اس میں بہت پارٹیسپیشن کی، اور میری اپنی شمولیت رہی اس طرح کے ورکشاپ، اس طرح کے سیمینارز میں جو کہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن کو کنسرن کرتے ہیں۔ اور وہ بہت اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کے ممالک اس وقت آپس میں اس میں ہم آہنگی چاہتے ہیں کہ یہ جو بدعنوانی کے معاملات ہیں اس میں، کیونکہ یہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ صرف ایک ملک میں نہیں رہتے، بلکہ وہ ایک ملک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ممالک جو ہیں آپس میں بھی ان کا اسٹرانگ ایک انٹریکشن رہے، اور اسی کے تحت یہ جو کنونشن ہے یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن، اس میں پاکستان بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہے۔ اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک بائی لیٹرل ٹریٹ کیٹیگری ہے، وہ ہمارے سپیریئر کورٹ ججز ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا کچھ کنفیوژن کریٹ کر دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جی ان کے معاملے جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے۔ اور آج میں اس چیز کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں تو بالکل جائیں گے، ایک فورم بنا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ کہ کرپشن کا ایسا عنصر ملتا ہے جس پہ کہ کرمنالٹی اٹریکٹ ہوتی ہے، فوجداری قوانین اٹریکٹ ہوتے ہیں کرپشن کے، تو وہاں پہ ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے اس قانون کے تحت بھی۔ اب اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند سالوں میں کہ یہاں پہ وزراء اعظم جو تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور ڈسکوالیفائی کر کے کہا گیا کہ جی اب یہ انہوں نے ایسے فیل کیے ہیں کہ اب یہ یہاں پہ نہیں رہ سکتے، ان کی وزارت عظمیٰ بھی چلی گئی، ان کی حکومتیں بھی چلی گئیں، لیکن ساتھ ہی ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے سپریم کورٹ، انہوں نے یہ بھی آرڈر کر دیا کہ ان کے کیسز جو ہیں یہ نیب میں جائیں، اور نیب ان کے کیسز دیکھے، اور پھر ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل ہوں، اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں بیوروکریٹس کے خلاف ان کی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جہاں سیاستدانوں کے خلاف ڈسکوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، وہاں ہماری ہی عدلیہ نے کہا ہے کہ ان کے خلاف آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی میں بھی پروسیڈ کریں۔ تو ان سب کو جب میں اکٹھا کرتا ہوں تو جو سپیریئر کورٹ ججز ہیں ان کے معاملے جو ہیں بالکل وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جائیں گے، اور وہ معاملے جو ہیں اگر اس میں کرمنل اوورٹونز ہیں، کرپشن کا ایلیمنٹ آتا ہے، تو پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں بھی جورسڈکشن ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو، اور وہ بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اس قانون میں کوئی بھی سیکرڈ کاؤ یعنی کہ وہ مقدس گائے اس قانون میں کوئی نہیں ہے۔
اب لیٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جس میں کہ کچھ جج صاحبان کے بارے میں کچھ آڈیو لیکس آئی ہیں. ان آڈیو لیکس کے تحت ایک کمیشن قائم کرنا پڑا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں آ رہی تھیں جس سے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے جوڈیشل سسٹم جو ہے پاکستان کا، وہ روک دیں اس کو، کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو لگ رہا تھا جیسے کہ کچھ باہر سے کچھ لوگ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی اس میں آڈیو لیکس میں شواہد آ رہے تھے جس سے کہ ہمیں ایک کرپشن کا بھی عنصر ملتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بہت کوشن ایکسرسائز کیا اور ایک کمیشن بنایا، اور کمیشن بھی انہی کے بردر ججز پہ مبنی کمیشن بنایا گیا، اور ان کا یہ نہیں کیا گیا کہ ان کو کوئی ججز کے علاوہ کوئی کمیشن بنتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جب وزرائے اعظم کے خلاف جب فیصلے آئے ڈسکوالیفیکیشن کے، یا اور لوگوں کے خلاف اور طبقوں کے خلاف معاملات آئے، تو یا میرے آپ کے بارے میں، عوام الناس کے بارے میں بھی اگر کوئی بات آتی ہے تو کوئی کمیشن نہیں بنایا جاتا، بلکہ سیدھا کہا جاتا ہے کہ اب ان کے کیسز جو ہیں وہ تفتیشی اداروں میں ڈال دیے جائیں. اور بہت سارے ہمارے چیف جسٹسز ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے. یہاں تک کہا گیا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے، ان کے بارے میں ایک بالکل غلط شکایت ہو گئی، فیکٹس بھی وہ صحیح نہیں تھے، اور اس وقت کے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر کو بھی اریسٹ کر لیں. تو خدارا وہ والی زبان حکومت نے کبھی نہیں کہی جج صاحبان کے خلاف. ہم وہ زبان نہ بولیں گے، نہ ان کو ہم بے توقیر ہونے دیں گے. اور یہ جو کمیشن ہے یہ بنایا گیا تھا، اور یہ ایک ان کو ایک اچھی سہولت تھی. سہولت ان کو یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو کمیشن کے سامنے اپنی انوسنس بھی ثابت کر سکتے تھے، اور کمیشن کے سامنے ان کو یہ موقع تھا موقف پیش کریں. اور اگر کمیشن میں رپورٹ فیوریبل آ جاتی تو پھر تو نہ تو معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا، اور نہ ہی فوجداری جو ہمارے ادارے ہیں جو کرپشن وغیرہ سے ڈیل کرتے ہیں ادھر معاملہ جائے گا. تو یہ سہولت جو تھی یہ بھی جج صاحبان کو دی گئی تھی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ باوجود اس ساری سہولت کے جو کہ ان کو دی گئی تھی، ایک اچھا موقع دیا گیا تھا، انہوں نے خود ہی اس کمیشن کو کی پروسیڈنگز کو سٹے کر دیا. اور یہ ایک قانونی طریقہ جو ہے اس کو روک دیا گیا. اور اس میں کچھ ایلیگیشن جس طرح کی بھی آ رہی تھیں کہ اپنی مرضی کے بینچز بنائے جاتے ہیں، اور وہی ہمارے جج صاحبان جو کہ ہم خیال جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی مرضی کا بینچ بنایا، اور پھر یہ جو کمیشن ہے اس کی ورکنگ کو روک دیا. اور سرکار کی یہ بھی کوشش تھی اور پارلیمان کی کوشش تھی کہ ایک جو ایلیگیشن لگ رہی ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ پہ کہ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے بینچز بنائے ہیں، تو قانون بنایا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023، سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. اس کے تحت وہاں پہ بھی سپریم کورٹ کو امپاور کیا گیا، اور کوشش یہ تھی کہ اگر یہ اس طرح کی الزام تراشی ہو رہی ہے تو یہ بند ہو جائے اور چیف جسٹس صاحب پہ کوئی کسی طرح کی انگلی نہ اٹھائے. لیکن پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے خود ہی اپنی مرضی کا ایک اور بینچ بنایا، اور ایک ایسا قانون جو ابھی معرض وجود میں آیا ہی نہیں تھا کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ روک دیا، جو کہ وہ نہیں روک سکتے تھے. اور کسی شخص کو ایک پٹیشن جو اس طرح کی آتی ہیں، کسی شخص کو کوئی ایسا فنڈامنٹل رائٹ حاصل نہیں ہے، کوئی بنیادی حق کسی کا نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کو روک دے، اور قانون کا اطلاق ہونے سے پہلے قانون سازی کو روک دے. آپ تمام فنڈامنٹل رائٹس کھول کے دیکھ لیں، ایسی کوئی فنڈامنٹل رائٹ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اور یہ مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قانون کا رستہ جو ہے وہ روکا گیا، اپنی مرضی کا بینچ بنایا گیا. اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوئیں
جبکہ الیکشن کے معاملوں میں بھی ہماری سپریم کورٹ آئی اور وہاں پہ ایک ایسا آرڈر کیا جو کہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس کو بھی کوشش کی گئی کسی طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی، بہرکیف وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اور یہ جو قانون سرکار نے بنایا، یعنی بنایا پارلیمان نے، تو یہ قانون صریحاً خود شروع نہیں کیا گیا تھا یہ معاملہ، بلکہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے آئے جس میں کہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا بینچ فارمیشن کا، کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کے بینچز بنا رہے ہیں، اور لہٰذا یہ اس چیز کے اس کوشش کی گئی کہ سپریم کورٹ کو امپاور کیا جائے۔ لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی انہوں نے خود ہی دے دی جو کہ ان کو اختیار نہیں تھا، بینچز بھی انہوں نے اپنی مرضی سے بنانے شروع کر دیے، اور جب قانون سازی ہوئی تو اس قانون سازی کو بھی انہی بینچز پہ جن پہ کہ یہ شک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، انہی بینچز کو پھر اکٹھا کر کے اپنے ہم خیال جج صاحبان کو انہوں نے یہ جو دو قوانین ہیں جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023 اور دوسرا سپریم کورٹ ریویو آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ آف 2023، تو ان سب کو روک کے اب لیٹسٹ یہ کیا ہے کہ یہ سارے کیسز غالباً انہوں نے اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے، الیکشن کا معاملہ اور انہوں نے اب غالباً یہ رکھا ہے اگلے ہفتے میں یہ سارے معاملات جو ہیں۔ تو یہ ایک ایسی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے جس سے کہ ہم چند مخصوص ججز جو ہیں وہ نہ صرف کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے خلاف ایک پیش رفت کر رہے ہیں، بلکہ وہ پارلیمان کے قانون کو بھی نہیں مان رہے، اور انہوں نے آئین اور تمام سٹیچوٹس کے خلاف فیصلے دے کے الیکشن میں بھی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے الیکشن کرا لیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں نہ صرف کہ تحفظات ہیں ہم سب کے، بلکہ وہ قانونی، آئینی اور منطقی اعتبار سے بھی غلط ہیں۔